بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے ایک مشہور بت جو صفا مروہ پہاڑوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ رہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی تو ان کو اللہ عز و جل نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اسحاق و نائلہ ہے۔ اسد بن یالی اور نائلہ بن زید دراصل قبلہ بن جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بن جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کو خواہش مند رہتا تھا۔ انہی لوگوں میں سے قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت ہی بہت جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا بھی مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دونوں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور تنہائی کے عالم زنا کرنے لگے۔ ان کے اس خباثت اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے اسی وقت اس کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر بن چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ یہ وہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین پر گاڑ دیا، انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے رہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دراصل دو پہاڑ ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اصاف اور نائلہ کے بتوں کو کوہ صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو اس کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا اور مروہ پر جائے گا وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے گا، ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا۔ پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے
ان سے عبرت حاصل کرنا کم کر دی اور اس کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ یہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار دیے گئے۔ 5ویں صدی تک اصاف و نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ زمانے جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو اصاف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ 10 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کے دعوت تبلیغ شروع کر دیا۔ 10 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام پر غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے کر صاف و نائلہ کے بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے دور رکھے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔